داری حرکات و میم اول نام محمدی صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. مزید ایک مرتبہ سورہ فاتحہ و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی التماس سے حاضرین جماعت گشتگان بانی مجلس جماعت گشتگان شہداء ملت جعفریہ مرحومین مراجع اعظام و علماء کرام الخصوص حال دنوں میں جو شہید ہوئے ہیں ان تمام درجات بلندی کے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله المتجلي لخلقه بخلقه والظاهر على قلوبهم بحجته خلق الخلق من غير روية إذ كانت الرويات لا تليق إلا بذوي السمائر وليس بذي ضمير في نفسه خرق علمه باطن غيب الصدرات وأحاط برموز عقائد السريرات وأفضل صلواته وأكمل تسليماته على نبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد من شجرة الأنبياء وصرة البطحاء ومصابيح الظلمة وينابيع الحكمة ومشكاة الزياء وزوابة العليا سيما على خاتم الأوصياء الذي قيل في شأنه لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد طول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من أهل بيتي يواتي اسمه اسمي وبه يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا. أما بعد قال الله تعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم والذي بعث في الأنبيين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى
حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات بارك دیگر الصلوات. اعزائي محترم ارباب و ذوی الاحترام و عزاداران مظلوم کربلا، مجلس شہادت حضرت امام حسن علیہ السلام، وفات سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ان عظیم ہستیوں کے حوالے سے آج کی یہ مجلس اگرچہ سرکار ختم مرتبت کے سیرت کے حوالے سے، سیرت حضرت امام حضرت مجتبیٰ کے حوالے سے اگر 5 یا 10 بھی اگر اہتمام کیا جائے کم ہے. در حقیقت یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جو کہ باعث تخلیق کائنات ہے، اور کئی پہلو ہے جو کہ تشنگی باقی ہے جس پر ہمیں گفتگو کرنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ ہمارے لیے، عالم بشریت کے لیے، خاص طور پر اہل ایمان کے لیے نمونہ عمل ہے. یقیناً یہ ہمارے خوش قسمتی ہے قبل محترم آقائے مسعود صاحب بھی تشریف فرما ہیں. یقیناً عزیزو، چہلو میں سرکار سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین اور آپ کے باوفا اصحاب اور انصار کے چہلوں کے بعد یہ مجلس عزا در حقیقت اسی طرح اہمیت کا حامل ہے، اسی طرح شان و شوکت بزم عزا جس طریقے سے ہم نے محرم الحرام میں مجالس عزا برپا کی، جس طریقے سے چہلم سے پہلے ہم نے مجلس عزا برپا کی انتہائی اہتمام کے ساتھ، اور اسی طرح 28 صفر المظفر کی مجالس سے اسی اہتمام کے ساتھ تمام عالم میں اس وقت آپ دنیا کے کونے گوشے میں دیکھیں، جہاں جہاں مسلمان آباد ہے، جہاں جہاں مسلمان آباد ہے، مختلف طریقے سے ذکر محمد و آل محمد، ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. تو لہذا عزیزو، اس ذکر کی قدر کریں، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جس طریقے سے ہماری زندگی رب العالمین کی طرف سے عظیم امانت ہے، اور اس مختصر سے وقت میں ہمیں وہ سب کچھ کرنا ہے جس کی طرف وحی الہی کے ذریعے سے اللہ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی ہے. لہذا قرآن مجید کی معروف مشہور سورۃ الجمعہ پہلی اور دوسری آیت کے تلاوت کرنے کی شرف حاصل کیا. ارشاد رب العزت ہے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح کرتی ہے ما فی السماوات وما فی الارض، ہر وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے
اور جو زمین میں ہے سب خدا کی تسبیح کرتی ہے۔ وہ اللہ الملک جو مالک ہے، مالک الملک ہے، تمام عالم ہستی کی حکومت دست قدرت سے خارج نہیں ہے۔ الملک القدوس وہ اللہ جس کی تسبیح خواہ ہے ہر وہ مخلوق، چاہے وہ ذو العقول ہو، ہر وہ مخلوق جو غیر ذو العقول ہو، تمام تسبیح خواہ ہے، چاہے وہ زمین پر ہے یا وہ آسمانوں میں ہے۔ وہ اللہ جو مالک الملک ہے، القدوس وہ اللہ جو پاک و منزہ ہے، العزیز وہ اللہ جو غالب آنے والا ہے، الحکیم وہ اللہ جو حکیم ہے، ہر ارادہ ہر فعل حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اسی اللہ نے هو الذی بعث فی الامیین، اسی رب العالمین نے ان مکہ والوں میں سے ایک رسول کو بھیجا، هو الذی بعث فی الامیین، انہی مکہ والوں میں سے ایک رسول کو بھیجا جو یتلو علیہم آیاتنا، جو اللہ کی آیات ان پڑھ کر سناتے ہیں۔ رسول پہلا کام یہ ہے کہ جو اللہ کی آیات ان پڑھ کر سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور دوسرا کام یہ ہے رسول کا تزکیہ نفس کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، رسول کا دوسرا جو فریضہ یہ ہے کہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، کتاب قرآن مجید کی، حکمت اسرار الہی، رموز کائنات۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے۔ عزیز اور محترم، رسول کی جو ذمہ داری ہے اللہ نے اس آیت مبارکہ میں دو چیزیں بیان کی ہیں، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ رسول کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تزکیہ نفس کرتا ہے۔ گویا کتاب اور تزکیہ نفس لازم ملزوم ہے، ایسا نہیں ہے کتاب ہو، تعلیم بالکتاب ہو لیکن تزکیہ نفس نہ ہو، یعنی تربیت۔ ایسا نہیں ہے کہ تربیت ہو، تزکیہ نفس ہو لیکن کتاب کی تعلیم نہ ہو۔ جہاں تعلیم بالکتاب وہی یزکیہم تزکیہ نفس بھی ہے، گویا یہ دونوں لازم ملزوم ہے، جز لا ينفک ہے۔ اسی نے تاکید کی گئی۔ پرانے زمانے میں آپ دیکھیں، آج بھی دنیا کے اندر مختلف ممالک میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ان کے کریکولم کا ایک لازمی جز ہے۔ آج اس ملک میں آپ دیکھیں بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ کتنا آداب سکھائی جا رہی ہے، کس طریقے سے معاشرے میں آپ کو زندگی گزارنی، کس طریقے سے بڑوں کا آپ کو پیش آنا ہے، کس طریقے سے آپ کو کام کرنا ہے، کس طریقے سے آپ کو والدین کے ساتھ پیش آنا ہے، کس طریقے سے آپ بڑوں کے ساتھ پیش آنا ہے۔ یعنی تعلیم کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس، تربیت اس حد تک ضروری ہے، اس حد تک ضروری ہے۔ اگر تعلیم ہو، تزکیہ نفس نہ ہو، تربیت نہ ہو، اس کی جسمانی تربیت کے ساتھ ساتھ روحانی تربیت نہ ہو، فقط تعلیم ہو، تو اس کی مثال کمثل حمار یحمل اسفارا، اس گدھے کی طرح ہے جس کے پیٹھ پر بہت سی کتابوں کو بوجھ لدا ہوا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ یا تعلیم ہو، شیطان سے بڑھ کر کس نے عبادت کی ہے؟ سب کچھ ہے، جس نے 30,000 سال خدا کی عبادت کی ہے، لیکن جب آخری مرتبہ جب تربیت کے موقع پر آیا وہ تمام عبادتیں ظاہر ہو گئی کبر کی وجہ سے۔
عزیزان محترم، دنیا میں آج بہت سے جو فسادات ہو رہے ہیں، بہت سے خرابیاں جنم دے رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، یہ تمام گمراہیاں، یہ تمام گمراہیوں کا اصلی سبب جہالت ہے۔ جہالت کب پیدا ہوتا ہے؟ جہالت اس وقت پیدا ہوتا ہے جب بندہ اپنا اندر لفظ میں استعمال کر دیتا ہے، میں سب کچھ ہوں۔ جس کے پاس طاقت آتی ہے وہ کہتا ہے میں کچھ ہوں، جس کے پاس دولت وہ کہتا ہے میں کچھ ہوں، جس کے پاس اختیارات وہ کہتا ہے میں کچھ ہوں۔ جب یہ کبر، جب یہ کبریائی جب شروع ہو جاتی ہے، اسی وقت سے فساد جنم دیتا ہے معاشرے میں۔ جبکہ یہ کبریائی، یہ کبر در حقیقت انسان کو زیب نہیں دیتا ہے، یہ کبریائی مخصوص اللہ تعالیٰ کے لیے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ آج تربیت تعلیم ہے، تربیت نہ ہونے کا نتیجہ ہے وہ درندے جو معصوم بچوں کے جان کو کس سفاکت کے ساتھ قتل کیا جا رہا ہے۔ عالم انسانیت ہل گئے ہیں، ہر باشعور انسان سمجھ چکے ہیں کہ ان کے چہرے کیا ہے، حقیقت کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، بنیادی طور پر جہالت ہے، بنیادی وجہ یہی ہے کہ کوئی تربیت نہیں ہوئی ہے، نہ والدین نے تربیت کی ہے، نہ اساتذہ نے تربیت کی ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ جس کے لیے سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ۔ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی رب العزت فرماتے ہیں ہم نے جہنم کے آگ کو بھڑکایا ہے۔ کس کے لیے بھڑکایا ہے؟ کیا ان لوگوں کے لیے جو نماز نہیں پڑھتے؟ نہیں۔ کیا ان لوگوں کے لیے جو روزہ نہیں رکھتے؟ کیا ان لوگوں کے لیے جو حج و زکات ادا نہیں کرتے؟ کیا ان لوگوں کے لیے جو خمس ادا نہیں کرتے؟ کیا ان لوگوں کے لیے جو اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں؟ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ، ہم نے جہنم کی آگ کو بھڑکایا ہے كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، انسانوں اور جنوں میں سے بہت زیادہ لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کی آگ کو بھڑکایا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ آیت شریفہ فرماتے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، انہیں دل ہم نے عطا کی ہے مگر سوچتے نہیں، تفقہ نہیں کرتے ہیں۔ تفقہ بالدین، چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تفقہ بالدین وَإِلَّا أَنْتُمْ أَعْرَابٌ، دین میں فقاہت حاصل کرو۔ یہ نہ کہیں کہ اردو ترجمے کے کچھ سطریں پڑھ لیا اس کے بعد فتویٰ دینا شروع کریں، ایسا نہیں ہے، یہ دین ہے۔ یہ مراجع اعظام حفظہ اللہ تعالی، جتنے مراجع اعظام ہیں، جتنے مجتہدین کرام ہیں، چاہے وہ مجتہد عالم ہو یا غیر عالم ہو، جو عالم ہے جس کی تقریر ہم پر واجب ہے، وہ فقط ایسے اجتہاد نہیں پوچھتے ہیں بلکہ 40 سے 50 سال زحمت و مشقت کر کے اس خون کو پسینہ کرنے کے بعد اس درجے پر آتا ہے، وہ حکم الہی کو اخذ کرتا ہے، قرآن سے اخذ کر لیتا ہے، احادیث اخذ کر لیتا ہے اور ہمارے لیے مسائل کو آسان کر دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ایسا نہیں ہے، تفقہ فی الدین بہت عظیم مرحلہ ہے۔ میرے بھی ایک شریعی ذمہ داری ہے، اس منبر کی بھی ایک شریعی ذمہ داری ہے، ہر ائمہ مساجد، ہر عالم دین کی ایک شریعی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ شریعی ذمہ داری صحیح طریقے سے اگر ادا کریں تو یاد رکھنا معاشرہ فرشتوں کے لیے نمونہ عمل بن جائے گی۔ سرکار ختم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی تفقہ فی الدین، چھٹے میں فرماتے ہیں تم دین میں فقاہت حاصل کرو، اگر ایسا نہیں کرو گے وَإِلَّا أَنْتُمْ أَعْرَابٌ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تم غیر مہذب بن جاؤ گے۔ یہ دین ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، دنیا میں کوئی بھی فرد دین سے خالی نہیں ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو، البتہ یا وہ یا دین حق ہے، صراط مستقیم پر ہے، یا وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے۔
جنہیں یہ لوگ ہیں جس ملک میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ تو غیر مسلم ہے. یقیناً کبھی تک دین ہے. دین یعنی طریقہ کار، دین یعنی طریقہ کار. طریقہ کار ان میں بھی ہے، لیکن البتہ یہ توحید پرست نہیں ہے، نہ یہ امامت کا قائل ہے، نہ یہ نبوت کا قائل ہے، یہ نہ معاد کا قائل ہے. عزیزان محترم، ایک موضوع ہے، بہت لمبی موضوع ہے. مختصراً یہ دین جو ہمیں سکھاتا ہے، چھٹے میں فرماتے ہیں تفقہوا فی الدین، دین میں فقاہت حاصل کرو. اگر کوئی دین میں فقاہت حاصل کرے یعنی یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ انسان کا ضروری ہے، یہ انسان کا ضروری نہیں ہے، اس حد تک فقاہت حاصل کرے. اگر فقاہت خود حاصل کر سکتا ہے تو خود حاصل کرے، اگر خود حاصل نہیں کر سکتا ہے تو جس نے حاصل کیا ہے اس کے پیچھے چلا جائے، تمہارے لیے جنت ہے. صلوات میں محمد وآل محمد. مجھے رات کی تاریکی میں کسی جگہ جانا ہے، اس آقا جانا ہے، اس سے بھی کوئی لے کر تو نہیں جائے گا. صلوات پر محمد وآل محمد پر. چلے مجھے قریب کسی محلے میں جانا ہے، لیکن مجھے جانے کے لیے کیا چاہیے؟ میرے پاس ٹارچ ہو، ٹارچ ہونی چاہیے، روشنی، اس کے سہارے سے مجھے راستہ طے کرتے ہوئے جانا چاہیے. ہے نا یہ بات؟ تو ایک آدمی کو یہاں سے سکوبا جانا ہے، یہ عقلی دلیل ہے. ایک آدمی کو یہاں سے سکوبا جانا ہے. آپ یہ نہ سوچیں، ایک مسئلہ آپ کا عرض کروں. ہمارے عرف میں معاشرے کے اندر ایک خاص طور پر ایک مسئلہ ذکر کر رہا ہے کہ خاص طور پر یہ مسئلہ تقلید ہے. ایسا محتمل ذہن میں رکھیں، بالکل کھلی بات کر رہا ہوں. اگر ضروری ہے تو اپنائیں، اگر غیر ضروری تو نہ اپنائیں. اسلام کبھی جبر کا حکم نہیں دیتا. اسلام دین کبھی جبر کا حکم نہیں دیتا ہے. دین اندھی تقلید کا حکم نہیں دیتا ہے. دین کہتا ہے تم تفقہ کریں، سمجھیں، پڑھیں، سمجھیں، پھر اس پر قدم رکھیں. ایک آدم آئے سرکار کے خدمت میں، یا رسول اللہ میں تو اسلام نہیں لاؤں گا، لیکن آپ مجھے کچھ مہلت دیں. سرکار نے فرمایا ایسا نہیں. سرکار خدمت نے نہیں فرمایا تم اگر دین قبول کرو تو اگر میں یہ کروں گا نہیں. اللہ اکبر. یہ دین پھیلا ہے، یہ دین آج مشرق و وسطی سے لے کر غرب کی طرف، مغرب سے لے کر مشرق کی طرف، پورے دنیا میں دین شریعت محمد پھیلا ہے. یہ تلوار کے ذریعے سے نہیں ہے، بلکہ یہ کردار محمد ہے، یہ کردار آل محمد ہے جس کی وجہ سے دین پھیلا ہے. صلوات محمد و آل محمد. علی کے بغض پر جلسہ کرنے والوں، ابھی کشمیر کا مسئلہ باقی ہے. اگر علی کے اس صفات پر، کردار علی پر، علی کی اس ولایت کو اپنا کر اگر تم جلسہ منعقد کرے تو آج تک یہ مسئلہ حل چکے ہوتے. آج جتنے مسئلے باقی ہیں، آج جتنے بھی مسئلے دنیا میں باقی ہیں، ان تمام کا بنیادی سبب یہ ہے اسلام کو جس در سے لینا تھا اس در سے نہیں لیا بلکہ کسی اور سے لیا. بارہ دیگر صلوات. میرے مولا اس منبر پر تشریف لے جا کے اس طریقے سے خطبہ دے رہا ہے، تفقہ فی الدین سمجھا رہا ہے لوگوں کو. آج جب قوم مصیبت میں پہنچ جاتے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں نا، مختلف قسم کے تجزیے ہیں. تجزیہ نگار کس قسم میں تجزیہ کر رہا ہے. جب مشکل میں پہنچ جاتے ہیں تو انہیں کربلا بھی یاد آ رہے ہیں، انہیں غدیر بھی یاد آ رہے ہیں، انہیں مولا کے نہج البلاغہ کے فرامین میں نظر یاد آتے ہیں. ارے جس مشکل میں پھنسنے سے پہلے ہمارے علماء کرام نے، ہمارے مراجع عظام نے، خاص طور پر مملکت خداداد میں جو کچھ ہوا حال دنوں میں، آج سے 20 سال پہلے کہہ چکے تھے تم سنبھالو، اس کے خلاف آواز اٹھاؤ، وہ کرنا کہیں ایسا نہ ہو یہ حدیث تمہارے حلق میں آ کر نہ نکل جائے گا نہ نکل سکے گا. آج وہ مسئلہ آپ کے سامنے ہے.
کیا ہمارے ڈاکٹر شہید نہیں کیے؟ کیا ہمارے وکیل شہید نہیں کیے؟ 4 سال کے اندر آپ کے 300 ڈاکٹر شہید کر چکے ہیں. کتنے علماء شہید کیے ہیں؟ کتنے دانشور شہید کیے ہیں؟ کتنے پروفیسر شہید کیے ہیں؟ کتنے بچے یتیم کیے ہیں؟ دنیا خاموش ہے. عزیزو یاد رہیں، جو زبان سے کلمہ علی ولی اللہ زبان پر پڑھتا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد علی ولی اللہ، وہ قوم ایک ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. ایک سیسی پلاوی دیوار کی طرح ہے. کتنے بڑے واقع ہوئے عاشور کے دن، کتنے بڑے واقع ہوئے چہل کے دن، کتنے بڑے واقع ہوئے عباس کے اندر. یہ میڈیا کسی اور شکل میں تجزیہ کرنا شروع کیا، کسی اور شکل میں تجزیہ کرنا شروع کیا. یہ میڈیا آج نہ آپ کا ہے نہ کل، یہ کبھی ہمارا نہیں ہو سکتا ہے. مگر یاد رہیں، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. یہ عقل فیصلہ ہے، عقل وعدہ ہے. جب حق آنے کے بعد باطل چلا جاتا ہے، باطل مٹنے والا ہی ہے. اس لیے خون حسین کی قسم دنیا ہے کربلا کا نام، خون حسین کی قسم دنیا ہے کربلا کا نام. لاکھوں یزید نہیں ہم کلمہ حق اٹھا کے دے. صلوات پر محمد و آل محمد. میرے مولا نہج البلاغہ میں اس طرح سے خطبہ دے رہا ہے، لوگوں کو تفقہ دین سمجھا رہا ہے. اے لوگوں سمجھو، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے. میں تورات والوں کو تورات سے جواب دوں گا، انجیل والوں کو انجیل سے جواب دوں گا، زبور والوں کو زبور سے جواب دوں گا، اہل قرآن کو اہل قرآن سے جواب دوں گا. ایک خبیث آگے بڑھے، کہا علی ذرا یہ بتائیں میرے سر کے اندر بال کتنے ہیں؟ اللہ اکبر. اب آپ بتائیں، ایک عظیم ہستی جو یہ اعلان کر رہا ہے، سلون سلون قبل ان تفقدون فإنی بطرق السماء اعلم بطرق الارض. مجھ سے پوچھو، آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے. اس منبر سلونی سے یہ اعلان ہو رہا ہے، علم کا سمندر پھیلا رہا ہے. ہر ایک کو مولا نے سیراب کر دیا. تورات والوں کو تورات سے جواب دے رہا ہے، انجیل والوں کو انجیل سے جواب دے رہا ہے، قرآن والوں کو قرآن سے جواب دے رہا ہے. فرماتے ہیں فإنی اعلم بطرق السماء، مجھے آسمان کے راستے زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں. اللہ اکبر. ایسے ہستی جس کے سامنے اگر کوئی اس قسم کا سوال کرے، کیا گزر گئے ہوں اس کے دل پر. ایک عالم دین بیٹھا ہے، اگر آپ اس کو، اگر وہ علمی سوالات کر رہے، علمی گفتگو کر رہے، اسی کے اندر اگر کوئی مذاق کی بات کرے، مذاق اپنا حد ہے، دین میں مذاق اپنا حد اجازت ہے، حرج نہیں ہے، لیکن اس کے دل پر کیا گزرتا ہوں. میرے مولا تفقہ دین سمجھا رہا ہے. کائنات کا وہ عظیم ہستی اس طریقے سے تفسیر کر رہا ہے کہ پورا شب گزر گئی، پورا شب گزر گئی، مگر سورہ لفظ بسم اللہ کا تفسیر ختم نہیں ہوئی. جب صبح نمودار ہوئی، مؤذن نے آذان دی، مولا فرماتے ہیں اے ابن عباس، کاش یہ رات بہت طویل ہو جاتے. میں اتنا تفسیر کرتا قرآن مجید کا، میں اتنا تفسیر کرتا لفظ بسم اللہ کا کہ میرا تفسیر 70 اونٹوں کے بار بن جاتے ہیں. صلوات پر محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم، یہ کردار آل محمد علیہ السلام ہے، یہ کردار آل محمد علیہ السلام ہے. جب تک مصلحت رہے، مصلحت دین ہے، مصلحت اسلام ہے. مولانا 25 سال تک تلوار نگاہ میں رکھی. کس عالم میں زندگی گزاری. اللہ اکبر. اسی لیے عزیزو، میں نے پہلے بھی عرض کر چکا، آٹھویں امام کے پاس جب آیا، راوی نے پوچھا مولا کیوں آپ اپنی جد احمد کا زاداری کا ذکر کرتے ہیں، بابر کیوں تعریف کرتے ہیں؟ مولا نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، میں اس لیے تاکید کر رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو لوگ غدیر کی طرح کربلا کو بولنا چاہیں. عزیزو، آج ضرورت ہے اس امر کی، عزاداری کو اپنے منوعان کے ساتھ، روح عزاداری کے ساتھ زندہ رکھیں. اس طرقے سے عزاداری قائم
قائم کریں گے آپ کو علم بھی مل جائے, آپ کو دین بھی مل جائے, آپ کو حقوق بھی مل جائے. آپ دوسروں کو یہ بتائیں ہاں لوگ کہیں ہاں یقیناً یہ جعفری ہے, یقیناً یہ علی کے ماننے والا ہے, یقیناً یہ جعفر صادق کا ماننے والا ہے. صلوات محمد و آل محمد. جب تک مصلحت دین رہے تلوار نیام رہے. یہاں تک مولا فرماتے ہیں حضرت زہرا سے 25 سال کچھ مہینے مانا نہیں ہے معاملے. فرماتے ہیں زہرا میں وہی علی ہوں جو آپ کے بابا رسول اللہ کے دور میں تھا. میرے اندر وہی شجاعت ہے جو خندق میں نے اس کا مظاہرہ کیا. میرے اندر وہی شجاعت ہے جو میں نے بدر میں مظاہرہ کیا ہے. میرے اندر وہی شجاعت ہے جو احد میں خیبر میں مظاہرہ کیا ہے. مگر زہرا اگر اسلام اگر میں تلوار نیام سے نکالوں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ بیضۂ اسلام ختم ہو جائے گا. عزیزو رسول کی وصیت مصلحت دین مصلحت الہی کے تحت مولا منتقیان خاموش رہے, اس طریقے سے دین کی خدمت کی. لیکن جیسے ہی مصلحت ختم ہوئے صفے کے اندر تلوار نکال دی. یہ ہے حکمت الہی, یہ ہے حکمت الہی کا مظہر علی ابن ابی طالب علیہ السلام. صلوات محمد نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, اس طرح اس طریقے سے علم دیا گیا. یعنی ابن ابی الحدید عظیم اہل سنت کے علماء گزرے ہیں, نہج البلاغہ کی شرح میں لکھتے ہیں کہ علی در حقیقت معیار شجاعت ہے, علی معیار صحابت ہے, علی معیار علم ہے, علی اس معیار کا نام ہے جس پر زندگی گزار کے انسان دنیا بھی پا سکتا ہے اور آخرت بھی پا سکتا ہے. عزیزو ایسے متوالے گزرے ہیں, میثم تمار ہے, عمار یاسر ہے. کتنے مظالم ہوئے, کتنے ظلم کیے. میثم تمار مولانا فرمایا اے میثم تمہیں میری محبت کی جرم میں اس کھجور کے درخت پر سولی پر چڑھا دیں گے. امام نے اپنے حیات میں میثم کو وصیت کی بتا دیا اور اس کھجور کے درخت کی بھی نشاندہی کی. اور میثم اپنے زندگی میں اسی کھجور کے درخت کو پانی دیا کرتے تھے تاکہ سوکھے نہ پائے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ ابن زیاد نے بلایا, کہا اے میثم ابھی تک تم علی کے ذکر میں ہو, ابھی تک علی کی محبت دل سے کیا نہیں ہے. عزیزو سنو گے جملہ, اگر ابھی سے آپ ذکر ترک نہ کریں تو ہم تمہارے ہاتھ کاٹے جائیں گے, تمہارے پیر کاٹے جائیں گے, تمہارے جسم میں میخیں ہم روک دیں گے اور تمہارے زبان کاٹے جائے گی. عزیزو میثم صحیح معلوم ولائے مولا متقیان دل میں ہے, صحیح معلوم ہے توحید پرست خدا شناس انسان ہے, صحیح معلومت دین کا تفقہ حاصل کی ہے. کہا اے ابن زیاد ملعون تم میرے ہاتھ کاٹے, یہ تو تم ابھی کہہ رہے ہو, میرے مولا نے اتنا سال پہلے مجھے بتا دیا ہے اے میثم تمہیں سولی پر چڑھا دیں گے, تمہارے زبان کاٹے جائیں گے. اے ملعون دنیا یہ زمین و آسمان بدل سکتی ہے مگر میرے مولا کا بیان بدل نہیں سکتا ہے. نعرہ حیدری. اب اس خبیث نے ابن زیاد نے مولا کے اس فرمان کو غلط ثابت کرنے کے لیے میثم پر ظلم کرنا شروع کیا, ہاتھ کاٹنا شروع کیا, جسم پر میخیں پیوست کرنا شروع کی اور زبان کو نہیں کاٹو. کہا ہم اس لیے زبان کو نہیں کاٹیں گے تاکہ تمہارے مولا کا جو فرمان جو تمہارے بارے میں اس کو ہم جھوٹا ثابت کرنے کے لیے.
عزیزان محترم لے گیا، ظلم کرنا شروع کیا۔ اتنے ظلم کے باوجود میثم کے زبان سے مولا کے فضائل سمندر کی طرح دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا، اے امیر، جس ذکر کو ہم چھپانا چاہتے ہیں میثم اس کو مزید اجاگر کر رہے ہیں۔ غصے میں آ کر کہا اس کی زبان کو بھی کاٹ دو۔ جب وہ شخص زبان کاٹنے کے آیا تو میثم کا یہ جملہ ہے، اے بندے خدا تو اپنے ظالم ملعون ابن زیاد کہہ دینا کہ تم میری زبان کو کاٹنے کے بعد کہہ دینا، میں نے پہلے ہی میرے مولا نے کہہ چکے ہیں کہ تم اے میثم تمہاری زبان کاٹی جائے گی۔ میرے مولا کا بیان تبدیل نہیں ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو عزیزو، جس کے دل میں فنائے آل محمد ہے، جس کے دل میں آل محمد کی محبت ہے، جس کے دل میں حسین کی محبت ہے، جس کے دل میں حسن کی محبت ہے، جس کے دل میں تمام ائمہ اطہار علیہ السلام کی محبت ہے، انہوں نے اس وقت کے یزید کو بھی مٹا دیا ہے، یزید کو بھی رسوا کر دیا ہے، اور وقت کے یزیدیت کو بھی مسمار کر دیا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام در حقیقت اسی حکمت پر عمل پیرا تھے۔ یہ نہ دیکھیں گے دنیا کہ امام نے قیام کیوں نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، جو مصلحت مولا متقیان اپنائی امام حسن کے دور میں وہی مصلحت ہے۔ وہ امام جو کریم ہے، آج دنیا بھر میں آل محمد کے معنی والوں کا ہم دستخوان امام حسن بچھائی جاتی ہے۔ آج آپ کو مجالس کے بعد نظر دیا جاتا ہے، آج آپ مکہ کے اندر گئے، مدینہ میں گئے، کربلا معلیٰ میں گئے، آپ مشہد مقدس میں گئے، جہاں بھی آپ جائیں مولا کا دستخوان سب پر موجود ہے۔ یہ اسی کا صلہ ہے، میرے مولا کا دستخوان ہے۔ دنیا بھر کے لوگ آ کر کھا کے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ دیکھیں سیرت دیکھیں آپ عزیزو، جذبارے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سیرت کو اپنائیں۔ ولایت کا مقصد ہی اطاعت ہے۔ آپ دیکھیں مولا کا دستخوان ہے، لوگ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا مولا نے کچھ کھاتے ہیں اور کچھ غذا جو ہے تھیلے میں بھی ڈالتے ہیں، وہ بھی چھپا کر۔ یہ منظر میرے مولا نے دیکھا، فرمایا اے بندے خدا کیا تو صاحب عیال ہے؟ اگر تو صاحب عیال ہے جتنا چاہے آپ لے جائے۔ تو کہا نہیں، تو پھر یہ تھیلے میں کیوں چھپا کر آپ چیزیں جمع کرے کھانا؟ میں اس مسجد میں فرد ہے جو کی سوکھی روٹی اس حد تک سخت ہے جو اپنے زانوں سے توڑ کر کھاتے ہیں، ان کے لے جا رہا ہے۔ عزیز ہو، یہ کریم اتنا کریم ہے، فرمایا اے بندے خدا تو اپنا فکر کر، وہ جو مسجد میں جو کی سوکھی روٹیاں زانوں پر توڑ کر کھا رہے ہیں وہ میرے بابا علی ابن ابی طالب ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ علی ابن ابی طالب کی عزیزو، میرے مولا نے کہہ دیا ہے کہ تم ہمارے جیسا ہو یہ نہیں سکتا ہے، مگر اے عزیزو میرے چاہنے والے کوشش کرو، ہمارے سیرت کو اپنانے کی کوشش کرو، تقوی کے ذریعے سے، حلم کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے، اطاعت کے ذریعے سے۔ ایک مرتبہ مسجد کوفہ ہے، مغرب کی نماز میں امام کی اقتداء میں عقیل ابن عباس تمام صحابہ نماز پڑھی۔ نماز کے بعد مولا کے سامنے ایک تھیلی ہے اور اس تھیلی پر مہر علویہ لگی ہوئی ہے۔ عزیزان محترم توجہ کا طالب، مہر علویہ لگی ہوئی اس تھیلی پر۔ ابن عباس جو کہ امام کے چاہنے والا ہے، خاص صحابی ہے، دل میں یہ سوچا نماز کے بعد کچھ قیمتی شے ہیں انشاءاللہ آقا ہمیں دیں گے۔ نماز کے بعد جب کھانے کا وقت ہوا تو میرے مولا نے اس مہر کو ہٹا لیا پہلے، کہ اس کے گراہی کھولنا شروع کیا تو کیا دیکھتا ہے
جو کی سوکھی روٹی ہے. اللہ اکبر. جو کی سوکھی روٹیاں ہیں، یعنی اس طرح تھیلی میں باندھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر مہر علویہ میں لگی ہوئی ہے. ابن عباس نے کہا مولا یہ کیا باچ رہا ہے؟ یہ جو کی روٹی ہے، آپ نے اس کے اوپر مہر علویہ میں لگی ہوئی ہے. عزیزان محترم، مولانا ایک جملے سے کائنات کے ہر بشر کے ذہن کو موڑ دی، رخ بدل کر دیا. فرمایا اے ابن عباس، میں یہ ہے تو جو کہ روٹیاں ہیں میں نے اس لیے اس پر مہر لگائی ہے، کہیں ایسا نہ ہو میرے بیٹے حسن حسین اور میرے بچیاں زینب و ام کلثوم اس جو کہ روٹی کے اوپر کوئی مکھن یا کوئی چیز نہ لگائے. میں چاہتا ہوں جس طریقے سے 1,24,000 انبیاء نے زندگی گزاری ہے، اسی طریقے سے میں ان کی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہوں. یہ ہے عزیزان محترم، بیت المال سے مال لے کر غنی بنا اور ہے، اپنے بھائی عقیل کو رو کر امیر المؤمنین بنا اور ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. یہ کریم ابن کریم ہے، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں. اگر یہ زمین پر سجدہ کریں تو زمین بلند ہو جاتا ہے. ان کی اتنی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے. اگر جس زمین پر قدم رکھیں، جس زمین پر کائنات کے ائمہ اطہار علیہ السلام نے اپنے قدم مبارک رہے ہیں، آج انہی تمام زمینوں پر ہر قسم کی معدنیات اللہ تعالیٰ نے مال کر دی ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. میرے مولا امام حسن مجتبیٰ کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا مولا میں بے اولاد ہوں، آپ مجھے اولاد عطا کریں. عزیزو ایمان مستحکم ہونی چاہیے. امام نے فرمایا، کہا حضرت رسول میں بے اولاد ہوں، مجھے کوئی ایسا ذریعہ بتائیں جس کی وجہ سے میں صاحب اولاد ہو جاؤں. امام نے فرمایا تم روزانہ 800 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں انشاءاللہ 1 سال کے بعد اولاد عطا کریں گے. یقیناً محب امام ہے، چاہنے والا ہے، فرمان پر عمل کیا گیا. 1 سال تک روزانہ 800 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھا. 1 سال کے بعد اللہ نے انہیں ایک فرزند عطا کیا اور یہ پڑھتا رہا. دوسرے سال میں اللہ نے اور ایک فرزند عطا کیا، تیسرے سال میں اللہ نے اور ایک فرزند عطا کیا، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جو بے اولاد تھا امام حسن کے صدقے میں 8 اولاد عطا کر دیے، 8 فرزند عطا کیے. ایک مرتبہ وہی شخص کسی راستے میں معاویہ سے ملاقات ہوئی. معاویہ نے طنز میں کہا اے بندے خدا ابھی تک تمہارے اولاد نہیں ہوئی ہے. اس نے کہا اے معاویہ کیوں نہیں؟ امام حسن کے صدقے میں اللہ نے مجھے 8 فرزند عطا کیے ہیں. وہ کیسے؟ کہا امام نے مجھے یہ عمل بتا دیا کہ تم 800 مرتبہ استغفار کرو روزانہ، اللہ تعالیٰ تمہیں 8 اولاد عطا کریں گے. پھر تم اس سوال کیا امیر معاویہ نے، تم ذرا اپنے مولا سے کہیں استغفار اور اولاد کیا ربط ہے؟ عزیزان محترم توجہ کا طالب ہوں، اسی لیے علماء تاکید کرتے ہیں جتنے انسان قرآن سے قریب ہوں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ انہیں اولاد عطا کریں گے، ان کے مسائل بھی دور ہوگا، دنیا میں آباد ہوگا، آخرت میں آباد ہوگا.
لیکن جتنا قرآن سے دور ہوتے جائیں گے ہر قسم کے مسائل جنم لینا شروع کریں گے. کہا ترا اپنے مولا سے کہیں اولاد اور استغفار میں کیا فرق ہے، کیا ربط ہے؟ جب اس نے یہ سوال مولا کے سامنے پیش کر دیا، امام نے فرمایا ذرا معاویہ سے جا کر کہیں اللہ نے سورہ نوح میں ارشاد فرمایا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، استغفار کرو اللہ سے اس لیے اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. وَيَمْدِدْكُمْ وَيَرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور اللہ استغفار کی وجہ سے اللہ اپنے رحمت نازل کریں گے. وَيَمْدِدْكُمْ بِبَنِينَ وَأَوْلَادًا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں مال بھی عطا کریں گے اور اولاد عطا کریں گے. صلوات علی محمد و آل محمد. تو عزیزو یاد رہنا یہ امام صلح امام حسن در حقیقت قیام امام حسین میں مضمر ہے، قیام امام حسین صلح امام حسن میں مضمر ہے. معترض کیا جانے اس صلح کے راز کو، معترض کیا جانے اس صلح کے راز کو. اسلام کی تعمیر ہے صلح امام حسن. در حقیقت امام نے صلح نامے پر جو کہ 6 سے 7 شرائط ہے، پہلا شرط یہی لگا دی کہ اب عمل ہوگا سنت اللہ کی کتاب اور سنت رسول پر. یہ ثابت کر دیا اب تک جو کچھ ہو رہا ہے نہ کتاب اللہ سے تعلق ہے نہ سنت رسول سے تعلق ہے. پہلی شرط میں دشمن کو امام نے شکست دے دی اور یہ بھی شرط رکھی کہ 70,000 ممبروں سے مولا کے شان میں جو سب کچھ دم کیا جا رہا ہے ان کو بند کیا جائے. عزیزو معلوم نہیں ہے یہ لوگوں کو کہ امام نے صلح کیوں کی. در حقیقت امام نے صلح کر کے بنی امیہ کے کردار کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا اور اسلام کی تعمیر کی. جس ممبروں سے، جس لکڑی کے ممبروں سے مولا کے شان کو مستحق کیا جا رہا تھا تمام کو ختم کر دیا، صلح کر دیا. وہ امام جس نے ہر مرحلے میں دین کے لیے جو قربانیاں پیش کی ہے. عزیزو یاد رکھیں ایک لحاظ سے دیکھا جائے تاریخ میں لکھتے ہیں امام حسن مجتبی تاریخ مظلوم ترین ہستی ہے. امام حسین کو وہ اصحاب ملے، میرے مولا نے اعلان کیا مجھے وہ اصحاب ملے جو نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بھائی حسن کو ملے. حسن کا وہ دستخوان دنیا بھر کے لوگ مستفید ہوتے ہیں مگر امام کی نصرت کے لیے 30 آدمی بھی جمع نہیں ہوئے. اللہ اکبر. اس حد تک ظلم کیا گیا امام کے پشت مبارک سے عبا کو کھینچ دیتے تھے. امام جب سجدے میں جاتے تھے تو جانماز کو کھینچتے تھے. اللہ اکبر. اتنا ظلم کیا، اس کے باوجود اس وصیت پر، اس سورہ نامے پر عمل نہیں کیا اس پر انہوں نے. پھر بھی امام نے اسلام کے خاطر، دین کے خاطر، اس بیض اسلام کے خاطر صلح کر کے دشمن کے تمام عزائم کو خاتمہ ملا دیے. ہمارا لاکھوں سلام ہو اس مظلوم پر. آپ بھی اللہ کو توفیق دیں، جنت البقیع کی زیارت آپ کو نصیب کریں. آج بھی اس پر وہ ظلم کا وہ عالم ہے. عزیزو وہاں کے محلات، شاہی محلات جتنے بھی ریستوران ہیں سب روشن ہیں مگر جنت البقیع وہی ویران ہے. نہ آب ہے، نہ وہاں پر روشنی